بلوچستان کا بارڈر ایریا ہب، جہاں پہ پہلی دفعہ میر علی حسن زہری صاحب جو سندھ میں سیٹل تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بے شک ہم رہتے وہاں تھے لیکن ہمارے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے نا وہ ہب سے ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے جو الیکشن تھے 2021 میں، اپنی جو اہلیہ تھیں ثمینہ ممتاز زہری صاحبہ، ان کو باپ پارٹی کے، اس وقت باپ پارٹی یہاں پہ اقتدار میں تھی، اس کے تھرو سینیٹر بنوایا گیا۔ پھر اس دفعہ الیکشن میں خود یہ پیپلز پارٹی کے قاسم خاص اور جو صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری، ان کے بہت ہی کلوز بتائے جاتے ہیں، اور غالباً کوئی نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے الیکشن کمیشن کا، اگلے دن پھر جاتی ہے صالح بھوتانی پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ غالباً، تو وہاں سے پھر اسٹے آرڈر ملتا ہے کہ بھائی آپ وہ نہ کریں، اور عید کے بعد غالباً دوسری پیشی ہوگی۔ ابھی یہ چیزیں چل ہی رہی تھیں، کل رات کو پتہ چلا کہ جہاں پہ وہ ووٹ رکھے گئے تھے سیوک سینٹر میں ہب میں، وہاں آگ لگ گئی۔ عوام نے پھر میمز کا بازار گرم کر دیے، وہ کہتے ہیں جب یار اتنا کچھ ہو گیا ہے تو ایسا کریں، جو جل گئی ہے نا ووٹ، اب بچ گئی ہے راکھ، ترازو لائیں عدالت والا، اس میں وہ کریں، جس کی راکھ زیادہ ہوگی اس کو ونر بنائیں۔ مطلب آپ لوگوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ سیکٹری موجودہ جو ہیں، انہوں نے بلوچستان میں بہت زیادہ وقت گزار لیا ہے، میرے خیال میں اب کوئی زیادہ ڈیولپمنٹیں نہیں آ رہی ہیں، الٹا سسٹم جو ہے نا، جب کوئی شخص زیادہ ٹائم گزارے تو حالات اتنے اچھے نہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے ٹائم گزار لیا، ابھی نئے چیف سیکرٹری کو آنا چاہیے۔ اور تیسرا کہ علی حسن صاحب آیا کامیاب ہوتے ہیں اپنی اسٹریٹجی میں، وزیر اعلیٰ کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے میں۔ یہ وزیر اعلیٰ ہیوی ہوتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں وزیر اعلیٰ ہو کر خود کو مضبوط کروں گا اور مزید بہتری لاؤں گا اور ہر فریق کو خوش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے، صورتحال کیا ہے اور کیسے چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں PB21 یعنی بلوچستان کا بارڈر ایریا ہب، جہاں پہ پہلی دفعہ میر علی حسن زہری صاحب جو سندھ میں سیٹل تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بے شک ہم رہتے وہاں تھے لیکن ہمارے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے نا وہ ہب سے ہے، میرے والدین یہاں دفن ہیں، تو ہم اپنے کام کے سلسلے میں یا کسی بھی وجہ سے، جو لوگ باقی لوگ بھی بلوچستان کے آباد ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ آباد تھے، لیکن ہمارا آبائی جو علاقہ ہے وہ ہب ہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا جو لوکل وغیرہ بھی بنوایا تو نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے دور میں ہی بنوایا۔ اس کے بعد ان کی دلچسپی بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے جو الیکشن تھے 2021 میں، اپنی جو اہلیہ تھیں ثمینہ ممتاز زہری صاحبہ، ان کو باپ پارٹی کے، اس وقت باپ پارٹی یہاں پہ اقتدار میں تھی، اس کے تھرو سینیٹر بنوایا گیا۔ پھر اس دفعہ الیکشن میں خود یہ پیپلز پارٹی کے قاسم خاص اور جو صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری، ان کے بہت ہی کلوز بتائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خود بھی آ گئے اور ان کی غالباً ایک ہمشیرہ بھی سینیٹر بن گئی۔ اور ان کا تنازع رہا ہے اس الیکشن میں، کافی دیر تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب ان کا کیس چل رہا تھا، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا کہ عدالتوں میں ان کا کیس چلا، ہائی کورٹ میں کیس کا جو فیصلہ تھا وہ ان کے خلاف آیا، پھر یہ چلے گئے سپریم کورٹ، وہاں سے پھر الیکشن کمیشن، مطلب اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ لیکن جب حکومت بن گئی تھی تب بھی ان کو، کیونکہ کیس چل رہا تھا، MP تو بنے نہیں تھے، ان کو مشیر انڈسٹریز کا بنا دیا گیا تھا۔ پھر جیسے تیسے 26ویں 27ویں ترمیمیں آ گئیں، اسی دوران علی حسن زہری صاحب کو ان ترمیموں کے بعد بہت اچھے طریقے سے انصاف ملنا شروع ہو گیا تھا، اور یوں وہ جیت گئے، اور اگلے ہی روز ان کو ایگریکلچر کی وزارت ملی۔ تو انہوں نے شروع سے ہی، یہ سیاسی مائنڈ اتنا نہیں ہے،
زیادہ تر کھل کر آ کر کھیلنے کے عادی ہیں، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو نشانے پر لیا، اور اگر یہ بھی کہا جاتا ہے اگر یہ جیت جاتے پہلی دفعہ، مطلب اگر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو شاید وزیر اعلیٰ کے سب سے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہی یہ ہوتے، لیکن بعد میں جب بیانات دیے، پھر وزیر اعلیٰ سے ٹسل، پھر چیزیں، پھر سپیچیں، تو ادھر سے تھوڑے بہت یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہاں یہ آگے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راتوں رات یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس دوبارہ جو مخالف فریق ہے سردار صالح بھوتانی، ان کا وفاقی آئینی عدالت میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فروری 2024 کے الیکشن ہے، 3 دن قبل ایک ایم این اے بن گیا، پچھلے والے کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، خوشحال خان کاکڑ صاحب جو ہے نا ایم این اے بنا دیے گئے۔ مطلب 2 سال سے زائد ہو گئے ہیں یار، کیسا جمہوری ملک ہے، کیسا نظام ہے۔ تو علی حسن ظہری صاحب بھی دوبارہ ان کی جو وہ تھی وزارت سے، انہوں نے ایک رات پہلے شاید ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے ریزائن کر دیا اور کہا وزیر اعلیٰ میرے حلقے میں مداخلت کرتا ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر اگلے دن فیصلہ آ گیا اور ان کو ایم پی اے کی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ پھر یہ گئے وہ کیا کہتے ہیں، چلا گیا کیس الیکشن کمیشن کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس پر گنتی ہو۔ پھر گنتی ادھر وہ ہو رہی تھی، ہونے سے قبل ہی حکومت بلوچستان نے جو اے ڈی سی تھے علی رضا کھوسو، اس کو معطل کر دیا۔ گنتی پھر بھی جاری رہتی ہے، اور پھر اس میں علی حسن جو ہے نا ونر بن جاتے ہیں، اور غالباً کوئی نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے الیکشن کمیشن کا، اگلے دن پھر جاتی ہے صالح بھوتانی پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ غالباً، تو وہاں سے پھر سٹے آرڈر ملتا ہے کہ بھائی آپ وہ نہ کریں، اور عید کے بعد غالباً دوسری پیشی ہوگی۔ ابھی یہ چیزیں چل ہی رہی تھیں، کل رات کو پتہ چلا کہ جہاں پہ وہ ووٹ رکھے گئے تھے سیوک سینٹر میں، ہب میں، جو ضلع انتظامیہ کی سربراہی میں یہ چیزیں تھیں، وہاں آگ لگ گئی، اور ظاہری بات ہے اسی کہتے ہیں کہ علاقے میں یا کمرے میں آگ لگی جہاں ووٹ تھے، تو اب کیا ہوگا؟ تو کچھ آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے حساس چیز تھی، جس پر وفاقی آئینی عدالت، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ چیزیں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ہی آگ لگ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ووٹ ابھی تک جلے ہیں، حتمی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن عوام نے پھر میمز کا بازار گرم کر دیے۔ وہ کہتے ہیں جب یار اتنا کچھ ہو گیا ہے تو ایسا کریں، جو جل گئی ہے نا ووٹ، اب بچ گئی ہے راکھ ترازو لائیں عدالت والا، اس میں وہ کریں، جس کی راکھ زیادہ ہوگی اس کو ونر بنائیں۔ مطلب آپ لوگوں سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو اس دوران کہتے ہیں مقتدرہ کسی جگہ کی مقتدرہ نیوٹرل تھی، کسی کی ساتھ دے رہی تھی، پھر شاید زرداری صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اپروچ کیا کہ آپ کچھ کریں، تو بہت کچھ اس میں چل رہا ہے۔ پھر آپ نے درمیان میں دیکھا ہوگا کہ میر لیاقت لیڈی، سمت گورگیج، عبید گورگیج، یہ پارٹی، یہ بھی ایک مطلب الگ سے گروپ بنا ہوا ہے، یہ بھی کوئی حکومت سے خوش نہیں ہے، وزیر اعلیٰ سے خوش نہیں ہے، تو یہ دھڑا ایک پہلے سے ہی بنا ہوا تھا۔ ابھی جو نئی انٹری ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ چیزیں چلی اور پھر علی حسن نے چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان صاحب کے خلاف کافی سخت زبان کا استعمال کیا، ہوتا ہے بہت زیادہ سخت زبان استعمال بھی ہوتی ہے، لیکن گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی کرے، وہ اگر علی حسن کے خلاف بھی کوئی کرے تو وہ قابل مذمت ہے، انہوں نے چیف سیکرٹری کے خلاف کی بھی تو قابل مذمت ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے اس چیز کی مذمت بھی کی، اور پھر اسمبلی کے اس پر اپوزیشن اور حکومت نے مل کر اس چیز کو کنڈیم کیا، اور اس وقت کہا تھا کہ صادق عمرانی نے کہ یہ علی حسن پتہ نہیں جیسے تیسے آ گیا ہے، یہ کراچی نہیں ہے کہ یہاں آپ کی بدماشی چلے گی، تو یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یا سوچ نہیں ہے، ان کی ذاتی سوچ ہے۔ تو خود کو صادق عمرانی صاحب بہت پرانا جعلہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو کل پھر اس کا بھی فیصلہ کر دکھایا، اور علی حسن ظہری صاحب کو پیپلز پارٹی بلوچستان کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا، کہ ہاں آپ کہہ رہے تھے نا پیپلز پارٹی کی یہ سوچ نہیں ہے یا یہ ہے یا وہ ہے،
تو اس نے دکھا دیا کہ ہاں آپ لوگوں سے اسمبلی میں تو میں آؤں یا نہ آؤں، ادھر میں پارٹی میں جو ہے نا تم سے سینئر وہ عہدہ بھی لوں گا، اور اس کے ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میری حکومت ہے، اگر میں ایم پی اے نہیں بھی آتا پھر بھی میں مشیر آؤں گا جس طرح پہلے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں کو اتنا کانفیڈنس ہے، زرداری صاحب کو اس پہ اتنا ہاتھ ہے کہ اس کو کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے کہ کچھ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے رات ایک اور موو کیا، شفیق الرحمان مینگل صاحب جو جھلاوان عوامی پینل سے وہ کرتے آ رہے ہیں سیاست، ان کا اور سردار اختر جان مینگل صاحب کا کافی ویسے بھی مقابلہ رہتا ہے، الیکشن میں بھی مقابلہ رہتا ہے۔ تو اب یہ سیٹ، اسے میں نے کی سیٹ سے اختر مینگل صاحب نے ریزائن کر دیا تھا، تو ابھی اس پر الیکشن کمیشن نے شیڈول دے دیا اور یوں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اور سنا یہی ہے کہ میر شفیق الرحمان مینگل صاحب کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی شاید دے دیا گیا ہے، اور وہی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ایم این اے کے لیے خضدار والی سیٹ پر۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ زرداری تھے، وہ باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو بھی موجود تھے اور میر علی حسن ظہری صاحب بھی موجود تھے۔ تو میر علی حسن ظہری صاحب بڑا ٹیکنیکل چل رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو بھی ساتھ ملانا ہے اور نئی انٹری بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کرنا ہے، پارٹی کے اندر بھی عہدہ لینا ہے، صدر کی بھی ان کو جو ہے نا سرپرستی حاصل ہے۔ تو اٹ مینز ہی از تھنکنگ بگر، تو کچھ ایسا سوچ رہے ہیں مستقبل کے لیے، اور وہ میرے خیال میں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو ہوں، یہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، موجودہ وزیر اعلیٰ بھی نہ بنے، وہ کسی اور کے لیے کوششیں کر رہے ہیں شاید کہ سسٹم چینج ہو یا کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کے ماتحت ہو یا زیر تحت ہو، جو ان کی ہر بات مانے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ چیف سیکرٹری موجودہ جو ہیں، انہوں نے بلوچستان میں بہت زیادہ وقت گزار لیا ہے، میرے خیال میں اب کوئی زیادہ ڈیولپمنٹیں نہیں آ رہی ہیں، الٹا سسٹم جو ہے نا جب کوئی شخص زیادہ ٹائم گزارے تو حالات اتنے اچھے نہیں رہتے ہیں۔ انہوں نے ٹائم گزار لیا، ابھی نئے چیف سیکرٹری کو آنا چاہیے، اور کوئی بھی میرے خیال میں اتنی زیادہ چیف سیکرٹری کوئی کدو ہی رہا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں عزیز اکیلی، انہوں نے اس سے کم وقت ہی گزارا۔ اس سے پہلے جو تھے یہاں پہ فیڈرل سیکرٹری بعد میں بنے تھے بطر نیاز رانا صاحب، وہ تھے، اور فضیل اصغر تھے یا دوسرے، تو وہ رہے ہیں۔ تو یہ آئے انوار الحق کاکڑ صاحب، جب وزیر اعظم بنے فوراً ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں چیف سیکرٹری بلوچستان بنے۔ تو یہ آئے، پہلے چیزیں تھیں کہ انجینئر ہیں، کچھ چیزیں ٹھیک کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہو پائی، بعد میں یہ بھی اس طرح نہیں دکھے جو ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم نے دیکھا بھی سفیان جیسے لوگ جنہوں نے ایریگیشن میں پتہ نہیں کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے، اور الٹا ان کو جب سزائیں ہوئی ہیں بعد میں فائل جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کیس ہی غلط بنایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا یار اب چیف سیکرٹری کا یہ کام رہ گیا ہے۔ تو سوری ٹو سے بڑی امیدیں تھیں چیف سیکرٹری صاحب، ابھی پی پی ایل والی ڈیل تھی، ممبر ہیں بورڈ کے وہاں پہ، ایسی ڈیل کی کہ بلوچستان والے دنگ رہ گئے کہ یار آپ چیف سیکرٹری بلوچستان سے، آپ سے ہمیں یہ امیدیں نہیں تھیں۔ لیکن خیر کیا کہیں، تو کوشش وہ ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ وفاق سے اور مقتدرہ سے کہ آپ نے ابھی چیف سیکرٹری بھجوانا ہے، نیا کور کمانڈر بھی آنا ہے، تو جو نئی ریکروٹمنٹ ہیں وہ کسی پارٹی کے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی پیپلز پارٹی کی جس طرح قدوس بزنجو کا دور تھا، وہ جو عزیز اکیلی صاحب تھے، یہاں پہ آئی جی تھے خالق شیخ صاحب ایس ایم بی آر، ان کا ایک یارانہ تھا، اور اسی میں تو زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ اور آج بھی علی حسن صاحب کچھ ایسا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایسے نظام آئے، تو آئی جی پولیس ان کی پسند کا نہیں آیا ہے، اور ابھی چاہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری ان کی پسند کا آ جائے۔ تو میرے خیال میں ایسا آئی جی لایا جائے، ایسا چیف سیکرٹری لایا جائے جو نیوٹرل رہے، جو وفاق کا نمائندہ ہو، پارٹی نہ بنے۔ یہاں پہ کوئی بندہ پھر وہ کیا کہتے ہیں ماتحت افسر کہیں ڈس ایگری نہیں کر سکتا، کیوں؟ چیف سیکرٹری، آئی جی اور وزیر اعلیٰ جب ایک ساتھ ہوں اور
نیچے بیچارہ کچھ غلط بھی ہو رہا ہو تو وہ کیا ان کے خلاف جا پائے گا، جا سکے گا؟ تو نہیں، تو حالات مطلب چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں، الٹا خراب ہو رہی ہیں۔ اس لیے کوئی متھر نیاز رانا صاحب جیسا جو ہے نا نام، آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں لیکن بڑا اچھا وہ تھا، اس نے اپنے دور میں بڑا بہترین کام کیا۔ ایسا چیف سیکرٹری لائے اور دیکھیں، اور احتسابی جو ڈی جی نیب ہیں، یہ بھی میرے خیال میں ان کی بھی مجھے کوئی اتنی پرفارمنس اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ایسا جاندار نیب کا ڈی جی لائیں تو تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان میں کوئی احتساب بھی ہو رہا ہے۔ اور تیسرا کہ علی حسن صاحب آیا کامیاب ہوتے ہیں اپنی اسٹریٹجی میں، وزیر اعلیٰ کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے میں۔ یہ وزیر اعلیٰ مزید ہیوی ہوتے ہیں اور مزید اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں وزیر اعلیٰ ہو کر خود کو مضبوط کروں گا اور مزید بہتری لاؤں گا اور ہر فریق کو خوش کروں گا۔ آیا یہ ہوتا ہے، یا پھر علی حسن صاحب ان کی کوتاہیوں کا یا ان کی بیڈ گورننس کا یا کسی بھی وجہ کی کو جواز بنا کے اپنی لابی کو یا خود آنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔